جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ خبریں ہیں، کچھ پاکستان سے مزید خبریں ہیں، کچھ عالمی خبریں بھی ہیں۔ کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ آپ سے شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلی چیز، عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ماضی میں جو حکمران تھے ان کو بھی تو انہی حالات کا سامنا تھا۔ اس وقت عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کو جس طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، حالیہ ہماری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی غالباً شاید یہ چیز شیئر کی تھی کہ مجھے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بتایا کہ لاہور میں جب میاں صاحب قید تھے، جیل میں ہم گئے، میاں صاحب کو ملنے گئے، انہوں نے مختلف صحافیوں کے نام لیے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ 7 سے 8 صحافی موجود تھے، میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، درمیان میں میاں صاحب کی کرسی لگی ہوئی تھی، ہم نے کھل کے بات کی۔ اور ادھر میں نے میاں صاحب کو یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب جو اب حکومت میں آ رہے ہیں یا حکومت میں ان کو لایا جا رہا ہے یا ان کی جو حکومت ہے جو بھی ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا بھی وہی انجام ہوگا جو دیگر رہنماؤں کا یہاں پہ انجام ہوتا رہا ہے۔ اور یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بڑے ڈیٹیل سے یہ چیز میرے ساتھ شیئر کی۔ اچھا، اب سینئر صحافی ہیں شہزاد اقبال صاحب، جیو نیوز پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب میں جب میاں صاحب سے ملنے گیا، بڑا سا کمرہ تھا، وہاں 15 سے 20 لوگ تھے، اے سی لگا ہوا تھا اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ میاں صاحب سے کھل کے بات کی گئی۔ جیو کے پروگرام میں شہزاد اقبال صاحب نے بتایا کہ مریم بی بی سے بھی بات ہوئی، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ میرے پاس پین اور کاغذ نہیں تھا، لیکن میں نے جو کچھ یاد کر سکتا تھا میں نے کوسچنز کیے اور مریم بی بی سے بات چیت کی اور میں نے مریم بی بی کو کہا کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ نہیں ہوگا۔ تو شہزاد اقبال صاحب نے کہا کہ میں جو کچھ پوچھ سکتا تھا ان لوگوں سے میں نے پوچھا، باہر آ کے میں نے جیو پہ بھی رپورٹ کیا، جنگ پہ بھی رپورٹ کیا، دی نیوز میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے رپورٹ کیا۔ تو جو لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی ویسے ہی ریسٹرکٹڈ ہیں جیسے ماضی میں دیگر رہنماؤں کی تھی، تو یہ حقائق کے برعکس ہے۔ ان لوگوں کی کھلے عام ملاقاتیں ہوتی تھی۔ کیا اس وقت کوئی صحافی جا کے عمران خان صاحب سے مل سکتا ہے؟ کیا ان کو اتنی اجازت ہے کہ 5-6 صحافی چلے جائیں وہ عمران خان صاحب سے مل جائیں، مل کے آ جائیں؟ ماضی کے اندر جب 90s میں یہ جیلوں میں ہوتے تھے تب بھی صحافی جا کے ملتے تھے، ایون کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی صحافی جیلوں میں جا کے ملتے تھے۔ اور یہ میاں صاحب کی اپنی مثال اور مریم بی بی کی مثال تو شہزاد اقبال صاحب نے جیو کی ٹی وی پہ بیٹھ کے دی ہے۔ تو اس وقت جتنی ریسٹرکشنز عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر ہیں وہ ہم نے حالیہ تاریخ میں ایسی ریسٹرکشنز نہیں دیکھی۔ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ خبر اس وقت بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور جس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ دعویٰ کوئی صحافی نہیں کر رہا، یہ دعویٰ کوئی سیاسی مخالفین نہیں کر رہے، بلکہ تحریک انصاف کے اپنے لیڈران اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ کبھی علی امین صاحب کہتے ہیں کہ 99% معاملات حل ہو گئے ہیں، کبھی اعظم سواتی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ادھر حل ہو گیا ہے، میری آج اس سے ملاقات ہونی ہے یا پرسوں اس سے ملاقات ہونی ہے، میں مذاکرات کر رہا ہوں، میں نے کسی اینکر کو بھی بیچ میں ڈال لیا ہے، میں نے اس کو بھی بیچ میں ڈال لیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں، یہ ساری باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی سطح پہ، کیا وہ خبر اس طرح باہر آتی ہے؟ میرا نہیں خیال۔ ماضی میں جو بھی یہاں پہ ہم نے دیکھا، کوئی نئی سیاسی جماعت بنی، کوئی نئی چیز آئی، وہ اچانک ہی چیز سامنے آتی ہے۔ جیسے وہ پاک سرزمین پارٹی آ گئی تھی کراچی میں، کسی کو نہیں پتا چلا تھا کہ جی وہ کدھر سے آئی، کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس طرح میڈیا پہ کوئی خبر بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ پارٹی آ گئی۔ اسی طریقے سے دیگر بہت ساری مثالیں ہیں۔ جب میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب بہت سارے مذاکرات کر رہے تھے، بہت سارے لوگ ان ٹچ تھے، کیا اس وقت کوئی کھل کے باہر بات کرتا تھا؟ مجھے ایک انتہائی سینئر سورس نے یہ بتایا، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ فرام ہارسز ماؤتھ مجھے یہ پتا چلا کہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ جب لندن میں تھے اس وقت ان کا جنرل باجوہ کے ساتھ ٹیلی فون پہ کانٹیکٹ تھا۔ یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ٹیلی فون پہ جنرل باجوہ کے ساتھ ملک احمد خان صاحب کا کانٹیکٹ ہوتا تھا کہ میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کس طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ اس حد تک نیگوسیشنز ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی۔ کبھی نون لیگ کے کسی لیڈر سے آپ نے سنا تھا کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، معاملات بالکل حل ہونے والے ہیں، مسئلہ بالکل اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ 1% کام رہ گیا؟ کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں اور معاملات حل ہونے والے ہیں، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مذاکرات نہ صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں، نہ ہی وہ حل ہونے والے ہیں، نہ ہی عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملنے والی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ حکومت کی جانب سے دوسری جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ مطالبات رکھے گئے ہیں، ایک ڈیمانڈز کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں لسٹ رکھی گئی ہے۔ اس میں تحریک انصاف سے فی الحال کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بھی دیں، آپ یہ بھی دیں، آپ یہ بھی دیں، آپ یہ بھی دیں، آپ جناب چپ بھی کر جائیں، آپ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ نہ کہیں، آپ یہ بل بھی پاس کر دیں، آپ وہ بھی کر دیں۔ تو وہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف دی جا رہی ہوتا ہے نا جی مذاکرات چل رہے ہوں تو کہ یہ جی 4 ریلیف ان کو مل جائے گا،
2 چیزیں آپ کو مل جائیں گی، تو وہ اس طرح کے کوئی معاملات آگے بڑھ جائیں گے۔ ویسی کوئی صورتحال مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے غیر سنجیدہ طریقے سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کلیم کرتی ہے کہ جی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے، میں نے اس سے رابطہ کر لیا، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہیں اپنے ووٹر سپورٹر کو مطمئن کرنے کے لیے۔ جب ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی ہوتا ہے کہ جناب آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں یا وہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ فوراً بیچ میں ایسی چیز لے آتے ہیں کہ جی میں تو عمران خان کے لیے یہ مانگ رہا ہوں، میں تو عمران خان کے لیے وہ مانگ رہا ہوں۔ تو میرے پاس جو خبر ہے، مجھے جو مختلف ذرائع سے بات چیت میری ہوئی اور جو مجھ تک پہنچی ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کی قیادت کلیم کر رہی ہے کہ معاملات بالکل حل ہونے والے ہیں اور بدھ کو میری اس سے ملاقات ہے تو یہ اور وہ، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ہاں، یہ مختلف ذرائع سے جو ہے وہ کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں، پیغامات بھی بھیج رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو حکومت کی طرف سے دوسری طرف سے ان کو جو مطالبات دیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب آپ پہلے کچھ ٹیمپریچر کو کام ڈاؤن کریں، کول ڈاؤن کریں، چیزوں کو نیچے لے کے آئیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ بھی آن بورڈ ہے، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ معاملات کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے تحریک انصاف بالکل خاموش ہو، تحریک انصاف جس قسم کا کرٹیسزم کر رہی ہے وہ اس قسم کا کرٹیسزم نہ کرے، اچھا بچہ بن کے دکھائے، اس کے بعد اگلے معاملات چلیں گے۔ تو جو لوگ آپ کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی دوسری طرف سے حکومت بڑی ڈیسپریٹ ہے اور وہ ان سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، نہیں، وہ معاملات نہیں ہے۔ اگر حکومت نے کوئی معاملہ حل کرنا ہے، اگر کسی طرف سے بھی کوئی معاملہ حل ہونا ہے، نہ وہ اعظم سواتی حل کر سکتے ہیں، نہ وہ علی امین گنڈا پور کر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی اور موزز لیڈر کر سکتا ہے تحریک انصاف کے اندر، یہ حکومت کے لوگوں کو بھی پتا ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ کابینہ میں بیٹھے، وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ایک موزز شخص نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ ان کی جماعت میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج عمران خان کو ہم کہیں ایک ٹویٹ اگر عمران خان کی طرف سے آ جائے تو بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو ان کو بھی پتا ہے کہ بات چیت جب بھی ہوگی وہ عمران خان کے ساتھ ہوگی، اور اس پہ آپ عمران خان صاحب کے اوپر کرٹیسزم بھی کر سکتے ہیں کہ جی ان کی جماعت نہیں بنی، جماعت کے اندر کوئی اور بندہ ایسا نہیں ہے جس سے بات چیت نہ ہو۔ اگر جماعت باہر مضبوط ہوتی تو ابھی تک تو یہ عمران خان کو ریوڑیوں کے بدلے بیچ چکے ہوتے، ٹو بی آنیسٹ۔ یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا، میں سب کا نہیں کہہ رہا، لیکن جو ہے بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں۔ اور اسی جانب حامد میر صاحب نے بھی اشارہ کیا، سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بھی انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ تحریک انصاف کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا خان کو بھی پتا ہے کہ وہ کس سائیڈ پہ ہیں اور وہ کس سائیڈ پہ جانا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فارورڈ بلاک بنانے کی بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے ایک اپنے سینئر رہنما نے، پاکستان تحریک انصاف کے ایک اپنے الیکٹڈ ایم این اے نے مجھے یہ بتایا کہ ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو فارورڈ بلاک بنانا چاہتے ہیں، جو حکومت کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کی نسلوں کی سیاست ختم ہو جائے گی، اس وجہ سے وہ کہیں نہیں جا رہے۔ یہ نون لیگ یا کوئی اور دعویٰ نہیں کر رہی، تحریک انصاف کے اندر سے لوگ کر رہے ہیں۔ جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف جائیں گے تو اس وقت ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ ہر جماعت میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے فارورڈ بلاک نہ بننا، تحریک انصاف کا الیکشن جیتنا، اتنی زیادہ چیزوں کے ہونے کے باوجود تحریک انصاف کا اس طرح بڑی پولیٹیکل پاور کے طور پہ ملک میں ہونا، یہ کسی کرشمے سے کم نہیں ہے۔ نہیں تو ماضی میں تو یہاں پیپلز پارٹی، نون لیگ ایسے تتر بتر ہوئی تھی، سب کے سامنے ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ عمران خان کی سیاست ہے۔ یہ آپ سمجھیں، عمران خان اپنی سیاست، اپنے ورکر، اپنی عوام کے لیول پہ لے آیا ہے، بیچ میں سے اس نے سب کو مائنس کر دیا کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی باہر میری غیر موجودگی میں کوئی ڈیل کر سکے۔ اب اس کے اوپر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، پر اینی وے جب بھی بات ہوگی عمران خان کے ساتھ معاملات حل ہوں گے تو وہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے بات چیت ہو کے معاملات حل ہوں گے۔ ابھی جو بھی تحریک انصاف کے اندر سے اس طرح کے دعوے کر رہا ہے وہ اپنی پی آر کمپین تو کر سکتا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی بڑا ریلیف عمران خان صاحب کو ملے گا وہ فی الحال مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف سے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی خواہش فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ جی اس حکومت کو چلتا کیا جائے اور نئی کوئی حکومت آ جائے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ان تمام لوگ جن سے عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں ان سے عمران خان صاحب کو دور کیا جا رہا ہے، کسی عدالت سے ان کو ریلیف نہیں مل رہا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی عمران خان کو تقریباً 2 سال سے غیر قانونی طور پہ قید میں رکھا گیا ہے، انہیں اپنے 2 بنیادی اور قانونی مطالبات سے محروم کر دیا گیا ہے، عدلیہ بے بس ہے، متعدد عدالتی احکامات کے باوجود جیل حکام ججوں کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان تمام افراد سے علیحدہ کیا جا رہا ہے جن سے وہ ملنے کی درخواست کرتے ہیں۔ تو یہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں ان سے ان کو ملوایا نہیں جاتا،
اور یہی شہزاد اقبال صاحب کا جو میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ ماضی کے اندر تو ایسی صورتحال نہیں تھی، ان کی لیڈرشپ بھی جا کے ملتی تھی، صحافی بھی جا کے کھل کے ملتے تھے اور سب کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ اچھا جی، اوورسیز پاکستانی کوئی آ رہے ہیں، پاکستان میں کوئی کنونشن ہو رہا ہے، ایک صاحب پہنچے ہیں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ، ان کا ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے اور یہ ان کی تصویر ہے۔ میں ان کو نہیں جانتا ہوں، لیکن انہوں نے خوشخبری سنائی ہے وہاں بات چیت کرتے ہوئے کہ یہ لوگ 1000 ارب لے کے آ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی۔ اب مجھے نہیں پتا یہ 1000 ارب جو ہے یہ پاکستانی ہیں، امریکن ڈالر ہیں، یا جاپانی کوئی کرنسی ہے، یا صومالیہ کی کرنسی ہے، کون سا 1000 ارب ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1000 ارب آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو پاکستانیوں کے لیے اوورسیز پاکستانی لے کے آ رہے ہیں، جو اس بھائی نے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے آ کے یہاں پہ ایئرپورٹ پہ قوم کو سنائی ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کیش کی شکل میں آ رہا ہے، یہ جہازوں میں بھر کے لے کے آ رہے ہیں، یا انویسٹمنٹ کی شکل میں لے کے آ رہے ہیں۔ اگر 1000 ارب ڈالر آ گیا تو مجھے اس کی تھوڑی سی فکر ہے کہ اتنا اکٹھا پھر ہم رکھیں گے کس طرح۔ وہ یہ نہ ہونا کہ یہ پھر یہ ہو کہ ہم بائی پاس پہ کھڑے ہو کے ویلیں کرا رہے ہوں لوگ اور ایسے پھینک رہے ہو پیسہ اور ہر پاکستانی امیر ہو جائے، مسئلہ بن جائے گا اگر 1000 ارب ڈالر اکٹھا آ گیا۔ 1000 ارب بھی آ گیا تو وہ بھی کافی بڑی کرنسی ہے، اس کو کس چیز میں رکھا جائے گا، کس طرح کیا جائے گا، یہ یقیناً حکومت کی کوئی اس پہ ہوگی گہری پالیسی ہوگی، کوئی سنجیدہ پالیسی ہوگی۔ تو یہ 1000 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانی لے کے آ رہے ہیں، اور جس میں سے اب مجھے نہیں پتا کہ کس سیکٹر میں کتنا لگے گا، بعد میں پتا چلے کہ اس میں سے 200 ارب تو صرف ویلیں کروائی جائیں گی وزیر اعظم پاکستان کے اوپر۔ پر اینی وے، وزیر اعظم پاکستان اس وقت بیلاروس کے دورے کے اوپر ہیں، اور وہاں پہ ان کے بہت سارے معاہدے اور MOUs وغیرہ سائن ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکس کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی بہت سارے معاہدے وغیرہ ہوئے ہیں پاکستان اور بیلاروس کے درمیان، جو باہمی تعاون ہے اس کا ایک نیا دورہ شروع ہو رہا ہے۔ ری ایڈمیشن ایگریمنٹ کا ذکر ہے، اس میں جو بہت سارے لوگ ہیں جو غیر قانونی طریقے سے ملکوں کے اندر ہیں ان کو کیسے نکالا جائے، اس حوالے سے ہے۔ کوآپریشن ایگریمنٹ بٹوین انٹیریئر منسٹریز ہے، ایگریکلچر کی بات ہو رہی ہے، ڈیفنس کی بات ہو رہی ہے، دیگر جو ٹیکنیکل کوآپریشن ہے اس کی بات ہو رہی ہے، انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے۔ تو کافی زیادہ وہ ہیں معاہدے وغیرہ ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ اچھا، حکومت پاکستان نے 15 جو ہے اس میں جو سلائیڈز وغیرہ بھی شیئر کی ہوئی ہیں، 15 کی اکارڈز آف کوآپریشن، بڑا زبردست یہ سلائیڈز ہیں۔ ون مسٹ سے کہ ان کو دیکھ کے بڑی آسانی سے آپ کو کی پوائنٹس پتہ چل جاتے ہیں کہ کن کن شعبوں میں تعاون ہو سکتا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، بیلاروس کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بیلاروس میں جو صدر ہیں ان کے حوالے سے عالمی سطح پہ تھوڑے بہت ویسے تحفظات تو ہیں، اور ان کو آدھی دنیا فارم 47 والا کہتی ہے۔ تو یہ تو لوگ تو باتیں کرتے ہیں، ادھر بھی ہماری حکومت کو آدھے لوگ یا اس سے زیادہ لوگ فارم 47 والا کہتے ہیں۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کو بیلاروس کے صدر کو بتانا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں، دنیا کے کہنے کے اوپر چیزیں تو نہیں چلتی، چیزیں تو آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہیں۔ عوام نے الیکٹ کیا، الیکشن کا رزلٹ آیا تو یہ وزیر اعظم یہاں پہ بنے، اور وہ الیکشن کا رزلٹ آیا تو وہ وہاں پہ صدر بنے۔ اچھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ AP نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ اتھارٹیرین لیڈر آف بیلاروس از سوون فار دا 7th ٹرم اینڈ ٹیلز ہز کرٹکس یو ہیو نو فیوچر۔ تو وہ 7ویں دفعہ جناب انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، اور اپنے ناقدین کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں اب تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ یہ جو صدر صاحب ہیں ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں، آدھی دنیا ان کو نہیں مانتی ہے۔ یہ آپ اسی رواں برس 2025 کی دیکھ لیں، UK گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر UK اپلائز فریش سینکشنز فالوئنگ شیم الیکشن ان بیلاروس۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ بڑی زیادتی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب شیم مطلب بھونڈا، نقلی، جعلی الیکشن کروایا گیا ہے بیلاروس کے اندر، اور اس کی وجہ سے ہم نے نئی پابندیاں لگا دی ہیں بیلاروس کے صدر کے اوپر۔ اگر آپ تھوڑی سی برطانیہ کی ویب سائٹ کے اوپر پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو چیئرمین آف بیلاروسین سینٹرل الیکشن کمیشن از امنگ 9 انڈیویجولز اینڈ اینٹیز designated by the UK today, Monday 27th of January جو رواں برس in a fresh wave of sanctions in response to yesterday's sham election in Belarus۔ اب UK نے اور اس میں کچھ کینیڈا کے ساتھ مل کے انہوں نے مزید سینکشنز لگائی ہیں، اس میں ان کے جو الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی۔ کتنی زیادتی ہے! وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جعلی الیکشن اس نے کروائے ہیں،
اور وہ ان کے الیکشن کمشنر کے اوپر جناب انہوں نے UK نے پابندی لگائی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پابندیاں ہیں ان کے اوپر. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لوکاشینکو جو ہے ان کا بروٹل کریک ڈاؤن ان وچ کریٹیکل وائسز ود ان بیلاروس ہیو بین سائلنسڈ. Yesterday's sham election failed to meet international standards and has been condemned by international partners. تو وہ یہ کہنے کہ ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں وہ سب اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں. اب جو بیلاروس کی حکومت ہے، ان کے جو صدر ہیں، ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں. ویسے اچھا، ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی خاندان میں سے آگے کسی اور کو جو ہے نا، ویسے ماشاءاللہ 7ویں دفعہ وہ بنے اور کوئی 1994 یا 96 سے وہ صدر ہیں. آگے وہ اپنے بچوں کے حوالے جو ہے اقتدار کر کے جانا چاہتے ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ DW رپورٹ کر رہا ہے کہ از لوکاشینکوز ینگسٹ سن نیکسٹ ان لائن ٹو رول بیلاروس. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ینگسٹ بیٹے کو دے کے جائیں گے. اینی وہ اپنے خاندان کے بڑے قریب ہیں. اور میاں صاحب جب ابھی ملنے گئے ہیں بیلاروس تو ماشاءاللہ ادھر سے بھی ہمارا پورا جو خاندان ہے شہباز شریف صاحب کا، ان کے بڑے بھائی نواز شریف بھی گئے تھے. وہ بتا رہے تھے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹی ہے. بیٹی نے کہا یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بھائی ہے. وہ جو نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں جن کو ٹیکس ڈیفالٹر ڈکلیئر کیا گیا ہے برطانوی حکومت کی جانب سے، وہ بھی تھے. جو دیوالیہ بھی ہو چکے ہیں برطانیہ میں، وہ بھی ساتھ تھے. ماشاءاللہ مریم نواز بھی تھیں، شہباز شریف صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے. نواز شریف صاحب کے سمدی اسحاق ڈار صاحب بھی تھے. تو یہاں سے ریاست پاکستان کی مکمل وہاں پہ نمائندگی تھی. بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ تھیں، وزیر اعظم تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، سابق وزیر اعظم تھے اور دیگر لوگ تھے. لیکن سارے لوگ ایک ہی خاندان کے لوگ تھے. اور ہاں وہ بھی تھے المعروف وہ ڈان لیکس والے، جن کو حکومت سے نکالا گیا تھا ڈان لیکس کے بعد ریاست مخالف بات کرنے کے اوپر. وہ طارق فاطمی صاحب وہ بھی ساتھ تھے وہ گیم میں، اور دیگر لوگ بھی یقیناً گئے ہوں گے. اینی وے تو بیلاروس کے جو صدر ہیں وہ بھی اپنے خاندان کو بڑے قریب رکھتے ہیں. ہمارے یہاں سے بھی جو گیا ہوا تھا حکمران خاندان، تو وہ تو یقیناً ایک آفیشیل کیپیسٹی میں گئے ہوں گے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے گئی ہوئی ہیں، ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کی حیثیت سے گئے ہوں گے، اور باقی اسی طرح باقی جتنے بھی دیگر لوگ ہیں ان کا بھی یقیناً کوئی نہ کوئی اسی طرح آفیشیل پرپز تو ہوگا، یا پھر وہ کوئی ویسے بھی جا سکتے ہیں. کوئی روک تو نہیں آپ سکتے نا دنیا میں آپ کو کسی کو. اکثر کہا جاتا ہے کہ جب بھی بات کرو نا کہ جی وہ حسن نواز یا حسین نواز، جی ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. ملک کا وزیر اعظم جا رہا ہے اور وہ ٹیکس ڈیفالٹر کو برطانیہ کے جا کے بیلاروس کے صدر سے ملوا رہا ہے. اور اسی طریقے سے جب پاکستان کی عدالتوں کو سلمان شہباز صاحب جو ہیں وہ مطلوب تھے، وہ ترکی کے ساتھ صدر کے ساتھ بٹھایا ہوا تھا ان کو ترکی میں شہباز شریف صاحب نے. تو پھر لوگ بات تو کرتے ہیں، پھر لوگ پوچھتے تو ہیں کہ بھائی کس کیپیسٹی میں گیم ہے. پر اینی وے یقیناً کوئی آفیشیل اور اس کی کوئی کیپیسٹی وغیرہ تو ہوگی، اس کی یقیناً کوئی آئینی جواز بھی ہوگا، یا آئینی نہیں تو قانونی معاشرتی کوئی نہ کوئی جواز تو ہوگا. اچھا جی، اب یورپی یونین نے بیلاروس کے اوپر بہت ساری لگائی ہوئی پابندیاں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹائم لائن EU سینکشنز اگینسٹ بیلاروس، کس وقت کیا پابندی لگائی گئی. آخری پابندیاں جو لگائی گئی ہیں وہ 27 مارچ 2025 کو لگائی گئی ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نیو سینکشنز لگائی گئی ہیں. اور پورا اس میں لمبی یہ پوری آپ یہ ساتھ دیکھ لیں، ویڈیو چل رہی ہے، لمبی فہرست ہے. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ ان کی بہت ساری جو کمپنیاں ہیں، ان کے بہت سارے جو سیکٹرز ہیں، ان کی جو بہت ساری دفاعی کمپنیاں ہیں، ایگریکلچر کی کمپنیاں ہیں، دیگر کمپنیاں ہیں، ان کے اوپر بھی پابندیاں ہیں. تو اب ہم جب ان سے بزنس کریں گے تو ہم نے میک شور کرنا ہے، تھوڑا سا خیال کرنا ہے کہ کسی ایسی کمپنی کے ساتھ بزنس نہ کر لیں جن کے ساتھ ہم نے اتنے بڑے معاہدے کیے ہیں. ان کے اوپر تو بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں دنیا بھر کی. تو ہم کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کوئی بزنس نہ کر لیں کہ ہمارے اوپر نہ کوئی ہماری کمپنی اس سے کوئی متاثر نہ ہو جائے. تو یہ چیز ہمیں ذرا ذہن میں رکھنی پڑے گی. اچھا جی، خبر آ رہی ہے کہ ترکی اور اسرائیل نے آذربائیجان میں بات چیت کی ہے سیریا کے حوالے سے، تاکہ وہاں پہ ان کے مفادات ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں، کہیں پہ وہاں پہ کنفلکٹ نہ ہو جائے. جب سے بشار الاسد صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، وہاں پہ ترکی کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ اسرائیل کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اسرائیل کو جو سب سے بڑی تھریٹ تھی خطے کے اندر وہ بشار الاسد کی حکومت سے تھی. اور جہاں جہاں اسرائیل کو تھریٹ ہے وہ امریکہ ڈیل کر رہا ہے، ان کے اتحادی ڈیل کر رہے ہیں. اس میں ترکی نے بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا. اور ترکی جو ہے جس کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑی جذباتیت پائی جاتی ہے، ترکی کے اور اسرائیل کے ماشاءاللہ جو ہے سفارتی تعلقات بھی ہیں، وہ ایک دوسرے کو مانتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں اور تجارت بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آذربائیجان جو ہے، آذربائیجان اور اسرائیل کے تعلقات بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور آذربائیجان کو وہ ٹیکنالوجی بھی فراہم کرتا ہے. آذربائیجان نے جب آرمینیا کے ساتھ ان کا مسئلہ چل رہا تھا اس وقت بھی اسرائیل نے آذربائیجان کی بڑی مدد کی تھی، کوئی ڈرونز وغیرہ بھی سپلائی کیے تھے. تو ان ترکی کے ان سب کے جو ہے وہ تعلقات اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے ہیں. اب بشار الاسد کو وہاں سے فارغ کر کے
सीरिया को ये इस किस्म की रियासत बनाना चाहते हैं कि जहां पे नाम कहने की तो जनाब वो इस्लामी मुसलमान इंतहा पसंद वहां पे आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उनसे ना जनाब अमेरिका को खतरा है, ना उनसे इसराइल को कोई खतरा है। उनको कोई खतरा होगा तो आगे पीछे किसी मुसलमान मुल्क को ही होगा, वहां से निकल के अगर वो जाएंगे तो आगे पीछे कोई गड़बड़ करेंगे। इसराइल जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, जो सारी ये तंजीमें जो हैं वो शाम पहुंच गई हैं, लेकिन वो बॉर्डर जो है उसको क्रॉस करके इसराइल नहीं जाते, गोलान की हाइट्स की तरफ नहीं जाते, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एनीवे ये भी इंपॉर्टेंट खबर है। अब जो शाम का मुस्तकबिल है उसके फैसले तुर्की और इसराइल मिल के जनाब वो करेंगे, और उनका भी इसमें कलीदी किरदार होगा। बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का किरदार है वो हमारे सामने है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।